اب میں آپ کے سامنے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو واضح کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث جس کو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس وقت پر پتے گرنے کا موسم تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور اسے ہلایا تو اس سے تیزی سے پتے زمین پر گرنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اسے خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھاڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں کسی درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ وکان یوم القیامۃ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے درمیان فرق بیان کیا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، یعنی ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ نمازی ہیں۔ اسی طرح نماز ان لوگوں کے لیے دلیل بنے گی اور اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کرے گی کہ اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، آپ اس کی مغفرت فرما دیں۔ اسی طرح یہ نماز اپنے پڑھنے والوں کے لیے نجات کا باعث ہوگی اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ نماز نہ تو نور ہوگی، نہ دلیل بنے گی اور نہ ہی ان کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کے مطابق جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان لوگوں کا حشر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ قارون یہ وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اسی طرح فرعون یہ وہ شخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور خود کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اور حامان یہ فرعون کا وزیر تھا اور برائی کے کاموں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابی بن خلف یہ مکہ کے کافروں میں سے ایک کافر تھا اور عرب کا ایک سردار تھا اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اور یہ بدنصیب وہ واحد شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوا۔
اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس پر بیٹھ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ جنگ احد کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا اور ساتھ میں اسے یہ ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تجھے قتل کروں گا، اس لیے اگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا تو میں آج بچ نہیں پاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو اس کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع فرما دیا اور صحابہ سے کہا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ چنانچہ جب وہ قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ لے کر اس کی طرف پھینکا جو اس کی گردن کو چھوتا ہوا نکل گیا اور اس کی گردن پر ہلکی سی چوٹ اور خراش لگ گئی۔ چنانچہ اس چوٹ کے نتیجے میں یہ شخص اپنے گھوڑے سے گر گیا اور درد کی شدت سے چلانے لگا اور اپنی قوم کی طرف واپس بھاگا۔ تو اس کی قوم کے لوگ اس کو شرم دلانے لگے کہ تو اتنا بڑا سردار ہے اور معمولی سی چوٹ کے اوپر اتنا شور مچایا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چوٹ مجھے کس نے پہنچائی ہے؟ اگر اس تکلیف کو پورے حجاز میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ بھی اس درد کی شدت سے مر جائیں گے۔ اور پھر اس نے قسم کھائی کہ لات و عزا کی قسم کہ یہ تکلیف، یہ چوٹ مجھے محمد نے پہنچائی ہے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ ہی مجھے قتل کریں گے، تو اگر آج وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں قتل ہو جاتا۔ چنانچہ اسی تکلیف کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کافر جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس قدر یقین تھا، اور ہم تو پھر مسلمان ہیں، ہمیں آپ کی بات پر کس قدر یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہے جو کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہی ایک اور حدیث جس میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء۔ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ اس حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے سوال کیا کہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں سے روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، اس کے جسم پر کوئی گندگی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، ان کی وجہ سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔